السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عائشہ تحسین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایشو آف دی ڈے۔ ملکی سیاسی حالات کافی گرم ہے اور عجیب و غریبی ہوتے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی سے جب سے بلے کا نشان چھینا گیا ہے، کیا پی ٹی آئی کی طرف سے جو کارکنان الیکشن میں کھڑے ہوں گے ان کو کن مشکلات کا سامنا رہے گا، جانتے ہیں سینئر تجزیہ نگار اقبال شاہی صاحب سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سر کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ گلف نیوز۔ میں نے کیا کہنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور تقریباً 22 دن رہتے ہیں، اور اس کے کمپین ابھی تک سوائے پیپل پارٹی کے، اور آج پہلے دن ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو چیف آرگنائزر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، وہ کاڑا میں انہوں نے جلسہ۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن، اس کے بعد پھر کسی بھی پارٹی کے لیے مخصوص نشان یعنی بلہ، وہ پی ٹی آئی کو نہیں ملا، اور صرف وہی نہیں ملا بلکہ پارٹی کا شرادہ بھی۔ سر ابھی الیکشن میں اتنے کم دن رہ گئے ہیں، لیکن ابھی نشان ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پی ٹی آئی کو تو اسی میرے خیال میں جمیلے میں ڈالا ہوا ہے عدلیہ نے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر عدالتیں جو ہے غصہ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، آپ اندازہ کریں کہ اتنا اہم ایشو تھا جو پاکستان کے 25 کروڑ کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا، آئندہ پاکستان کا نظام جو ہے وہ چلانے کے لیے ایک نئی حکومت آنے کی۔ ملک معاشی طور پر اتنا نیچے بیٹھ گیا کہ ہم نے جو قرضے دینے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ملک کا نوجوان بے روزگار۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان چیزوں کو غالباً دیکھا نہیں، اور انہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو تاریخ میں جسٹس منیر کے بعد سب سے کنٹراورشل فیصلہ گنا جائے گا۔ ایک ایسی سیاسی پارٹی جو اس سے پہلے، یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کے پی کے پنجاب میں، جی بی میں، آزاد کشمیر میں فیڈرل حکومت کر چکی ہے، اس کو اس کا بلے کا نشان چھین لیا۔ اور یہ لفظ آپ تمام میڈیا کے جو سینئر پرسن سے دیکھیں کہ ساری جو ہے اس کا بوجھ اور اس کا جو رخ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ہے کہ کاش وہ ایسا نہ کرتے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو وہ بلہ نہیں ملا تو آپ دیکھیں کہ پھر یہ بھی ہے کہ آدھا گھنٹے کے بعد پی ٹی آئی کسی کو نشان دینے کے قابل بھی نہیں رہی، اور اب وہ تمام جو کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ان میں بڑے بڑے عہدیدار ہیں، ان کو انڈیویجول انہوں نے یعنی انتخابی نشان دیے۔ شرمناک بات یہ ہے پاکستان کی، میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشنر آف پاکستان کی جو ہر وقت کہتا ہے کہ بھئی توہین ہو رہی ہے، انہوں نے پاکستان کی سارے عوام کی توہین کی ہے۔ یعنی ایک ایسی سیاسی پارٹی جس کے متعلق پارٹی کا گمان یہ ہے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہے، لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ وہ چھوٹی پارٹی بھی ہو، لیکن پاکستان میں اگر فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے تھے تو پی ٹی آئی کے بغیر اس الیکشن کو نہ پاکستانی عوام مانیں گی اور نہ پوری دنیا مانیں گی، تو آپ دیکھیں گے۔ اچھا سر، یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ بلے کا نشان چھیننے کے حوالے سے کیا ایک سوچ ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو عوام ہماری جو نا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے، عوامی حلقوں میں جس سے بھی پوچھا جائے تو وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہی ووٹ کرنا چاہتی ہے۔ بلے کے نشان کے ان کے دماغ میں ایسی کیا بات تھی کہ اگر بلے کا نشان چھین لیا جائے تو کیا پی ٹی آئی کے امیدوار جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے اور لوگ ان کو ووٹ نہیں کریں گے؟ نہیں، یہ بڑا سمارٹ موو ہے، یہ بڑا ٹیکنیکل کوسچن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن میں چلو کوئی اور نشان دے دیتے، بلہ نے کوئی اور دے دیتے، انہوں نے کوئی بھی نہیں دیا، اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے ایز اے پارٹی اس الیکشن میں نہیں ہے۔ پارٹی کے ساتھ وفاداری رکھنے والے یا سابقہ عہدیدار پارٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، لیکن ان کو کوئی مانے گا نہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو لوگ اس وقت الیکشن لڑ رہے ہیں وہ آزاد حیثیت میں الیکشن تصور ہوگا۔ حالانکہ پی ٹی آئی سب سے بڑی عوامی پارٹی ہے اس وقت کی۔ بہت بڑی سازش ہے، صرف پی ٹی آئی کے ساتھ سازش نہیں، یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ بہت بڑی سازش ہے۔ آپ دیکھیں گے جو اسپیشل سیٹیں ہوتی ہیں وہ تقریباً 227 ہیں، اس میں پی ٹی آئی کو کوئی شیئر نہیں ملے گا، کیونکہ ہر آدمی آزاد ہے، اور جب ان میں سے کوئی جیت جائے گا، کسی طریقے سے جیت جائے، پی ٹی آئی کا نام لے کے جیت جائے، تو وہ آزاد ہوگا۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس پر بھی کام ہو رہا ہے کہ جب وہ جیت جائیں گے تو ان پر اسی طرح تشدد ہوگا جس طرح آپ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا جہاں بھی کوئی آدمی، جس طرح کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کا نام لینا، پی ٹی آئی کا ممبر ہونا، پی ٹی آئی کا عہدیدار ہونا، اس طرح کی جس طرح یہ کوئی ملک دشمن ہے اس کو پولیس پکڑ لے گی۔ آپ دیکھیں گے جب الیکشن ہوں گے تو کچھ لوگ تو بک جائیں گے، ان کو خریدا جائے گا، کسی کو تھریٹ کیا جائے گا، اور وہ ایک لولی لنگڑی حکومت بنائی جائے گی، کیونکہ کسی بھی پارٹی کو ایسی اکثریت ملنے کے امکانات بالکل نہیں ہیں کہ ایک پارٹی کو بنا سکے۔ یہ پارٹی کی جو شیپ ہوگی وہ اسی طرح پی ڈی ایم کا فیز 2 ہو۔ اچھا، جو عمران خان صاحب نے جن حلقوں سے اپنے کاغذات جو ہے نا نامزد کروائے تھے ان کو بھی مسترد کر دیا گیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں نا، یہی ایک سازش ہے جو پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، اس میں ٹیکنیکل آ جائیں، قانونی آپ موشگافیاں لگا لیں، لیکن بات سمجھ لگ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو اس الیکشن سے باہر کر دیا گیا ہے، اور وہ کون لوگ کرنے والے ہیں، ان میں عدالتیں معاونت کر رہی ہیں، اس میں الیکشن کمیشنر آف پاکستان صرف ایک بڑی پارٹی کے پیچھے لگا۔ آپ دیکھیں توہین آمیز بات یہ ہے، ایسے مثلا آپ دیکھیں زین نورانی کو جوتے کا نشان دیا گیا،
شاہ محمود قریشی کا وہ بیٹا ہے اور وہ پیر خانہ ہے. اس کے جو فالوورز ہیں, ہمیں پسند ہو یا نہ ہو, بہت بڑی فالوئنگ سندھ میں بھی ہے, پیری مریدی ہے. وہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے ساتھ الیکشن میں پاکستان کیا کر رہا ہے. اس کی بیٹی کو اور کو نشان دے دیا گیا, اس طرح امین گنڈا پور کو بوتل کا نشان دے دیا. یہ توہین آمیز بات ہے. یہ نا بے عزتی کے نشان نہیں ہوگا, جوتے کا اور بوتل کا نشان. دیکھیں اگر تو سولائز ملک ہوتا تو نشان دینے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جاتا. وہ اس لیے عبرت کا نشان, وہ اس لیے کوئی بھی عہدیدار ہے اس کے باپ کا ملک نہیں ہے. وہ اگر آئینی عہدے پر کہیں بیٹھا ہوا ہے تو وہ پابند ہے کہ آئینی ہی کام کرے. یعنی وہ یا تو ایسا جاگیرداری سسٹم نہیں ہے, پرانی بادشاہت بھی نہیں ہے جو مرضی کرے. پاکستان میں رہ کے آئینی عہدیدار جو ہیں ان کو آئین کے تحت ہی سارے ملک کے عوام کو یکساں ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. سر یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ 8 فروری والے دن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے؟ دیکھو آج تو میں یہ بھی سن رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی شان اس کو بے شک کوئی بھی ملا ہو, اگر وہ افیلیشن پی ٹی آئی سے اس طریقے سے بھی کرنا چاہے گا کہ عمران خان کی فوٹو لگا لے تو اس کو بھی وہ ڈسکوالیفائی کر. اندازہ کریں کہ اس حد تک ہے. تو پھر اس طرح ایک اور طریقہ بھی تھا. چیف جسٹس پاکستان محترم جو ہے سارے پاکستان کی تنقید کے زد میں ہیں, اور جب وہ ریٹائر ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو جسٹس منیر ہے بہت پیچھے رہ جائے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہی ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, یا موجودہ عہدے میں بھی ان کے لیے عوام جو ہے نا کھڑی ہو سکتی ہے؟ ہمارے آئین میں بہت حکم ہے. حالانکہ سپریم جوڈیشل کونسل ادارہ ہے یا خود ہی جج اگر پلس دیکھیں کہ بھئی پاکستان میں عوام کیا سوچ رہے ہیں, اگر ان کے فیصلے اس طرح الٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی اچھے ملکوں میں تو لوگ ریزائن کر کے گھروں چلے جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں, پوری زندگی کسی کو منہ نہیں دکھاتے. پاکستان ایسا ملک ہے کہ جہاں تو ملک توڑنے والے بھی لوگ یہاں اندر آتے رہے, پھرتے رہے اور بڑی غیرت سے پھرتے رہے. میں بغیرتی کا لفظ نہیں بولتا, غیرت سے پھرتے رہے, ہمارا کچھ نہیں بگڑا. اب یہ ہے کہ فیصلے جو ہے آدمی کی جتنی بھی ایوریج ایج ہے وہ اس کو سوچنا چاہیے کہ جہاں تو مولوی مشتاق تھا کوئی جنازہ نہیں پڑھنے دیا گیا جس نے ناجائز بھٹو کو پھانسی کی. اور اس طرح کی کرداروں کا کے ساتھ تاریخ حشر کرتی ہے فار بیسٹ انٹرسٹ. آج بھی آپ دیکھیں گے لطیف خوسا نے کہا کہ آپ نے تو ہمارا پارٹی کو ہی ختم کر دیا. بلے کا نشان تو بہت پیچھے رہ گئے, انٹرا پارٹی میں پارٹی کو ختم کر دیا. اور انہوں نے پھر درخواست واپس لے لی. جی ہمارے میں لیول پلینگ فیلڈ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں دی جا رہی. بندوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ دوسرے لوگ بینر لگا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, لائیو ٹی وی دکھا رہا ہے, لاہور سے چلیں لیڈروں کو لائیو دکھاتا ہے, پھول پھینکتے ہوئے دکھائے ہیں سارا دن, اور بلال بھٹو زرداریہ 6 دفعہ دکھایا سارا دن. تو مطلب یہ ہے اگر پی ٹی آئی کا کوئی آدمی وہ پاکستانی ہے, وہ آئین کے تحت وہ پاکستان کے شہری ہے, اس کے پاس شناختی کارڈ ہے, تو وہ تو کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتا. اور آپ نے دیکھا کہ دوران سماج چیف جسٹس صاحب نے محترم نے مخالف وکیلوں کی تو چھوڑ ہی دینا, انہوں نے ایسی بحث کی کہاں ہوا ہے, کس پنڈ میں ہوا ہے, وہ تو گاؤں ہے. تو یہاں جب ہم بیٹھے ہوئے اس وقت یہ مذنگ ہے, یہ بھی موضوع ہے. اگر کل کو یہاں کسی پارٹی کے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ مذنگ نہ جائے گا, یہ لاہور ہے. اس طرح کہنا ہے اس طرح, یعنی کافی ڈی ایچ اے کے علاقے سارے گاؤں تھے تو پشاور ہی بڑا ہو گیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے فیصلے آئین کے تحت ہی صحیح ان کو اختیار حاصل دے دیے, لیکن اس کے کانسیکوینس جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ آئندہ اچھے نہیں. اچھا, الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ پیپل پارٹی بھی میں سمجھتا ہوں حالانکہ پی ڈی ایم کا حصہ رہی ہے, انہوں نے بھی تیر تو کو نہیں مارا, انہوں نے کئی سال حکومت کی ہے. لیکن بلال بھٹو صاحب کی جو تقریریں ہیں, جو مینیفیسٹو نظر آ رہا ہے, اس میں صلح کی بات کر رہے ہیں, انتقامی سیاست کی بات نہیں کر رہے. جبکہ مسلم لیگ نون کو بھی ایسا رویہ اپنانا چاہیے کہ الیکشن کے ساتھ دنوں میں یا کسی کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے تو بھنگڑے نہ ڈالیں, کیونکہ یہ ٹیبل ٹرن ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس پارٹی کا پلڑا باری رہے گا؟ دیکھیے پلڑا تو اگر سب کو الیکشن لڑوایا جائے تو پھر ہی کوئی ظاہر آپ نے اتنے دور دیکھے, تو آپ بتائیں کہ اس وقت جیسے پی ٹی آئی کا حال کیا جا رہا ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پیپلز پارٹی جلسے پہ جلسہ کرتی جا رہی ہے, اور نون لیگ والے بھی جو ہے نا مسلم لیگ نون میں محترمہ مریم نواز نے بھی جو وہ سٹارٹ کر دی ہے کمپین کرنی, تو پی ٹی آئی کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ الیکشن کو؟ یہ الیکشن بہت متنازع ہوں, اس میں کوئی بھی پارٹی اگر ریگنگ کر کے یا پری پول تو ریگنگ ہو رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ میں راستے میں دیکھ رہا تھا کہ کون چودھری صاحب ہیں جو دونوں نکاح میں گواہ تھے, اب ان کو دوسری طرف سے شاید انہوں نے کون سی اچھی چیز لگی ہے وہ آئی پی پی میں چلے گئے, اور اب وہ رانا مبشر ہمارا دوست ہے, میں نے اس کی سیٹ پر قبضہ کر کے بیٹھے. سودا بازی جو ہوئی تھی کہ جی ہم حکومت گرائیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے, اور جو عمران خان کے جو بھی ان کے ساتھ ہم رہے ہیں وہ جھوٹ صاحب ہم عدالتوں میں جا کے بولیں گے تو ان کو ٹکٹ ملا ہے, بینر ہی بینر نظر آ رہے ہیں. یہ ہے ڈسکریمنیشن. یہ الیکشن جو ہوں گے یہ ہوگی ریگنگ, اور ریگنگ میں جو پارٹی آئے گی وہ عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکے گی, اور انٹرنیشنل طور پر بھی وہ کوئی ایسے معاہدے کامیاب نہیں ہوں گے, نہ نوجوانوں کو ہوپ ہوگی, نہ اکانومی بھی صحیح بہتر ہو سکتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اسی سرفر الیکشن. بہت شکریہ اقبال شاہی صاحب, بہت شکریہ. جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سیاسی حالات و واقعات سے آپ کو آگاہ کیا گیا. دیکھتے ہیں 8 فروری کو کس پارٹی کا پلڑا باری رہے گا, پی ٹی آئی حکمران بنیں گے, پیپلز پارٹی حکمران بنیں گے, یا پھر مسلم لیگ نون حکمران بنے گی. عوام کس کو چنتی ہے اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا. اسی کے ساتھ عائشہ تحسین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.
Subscribe Gulf Pakistan.